یہ غزل پڑھ رہے تھے ہم مخدوم محی الدین کی غزل۔ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیاں دوستوں، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی، آنا ہاں سر آپ کی آواز سلو آ رہی۔ ابھی ابھی بھی کم آ رہی؟ نہیں سر اچھی آ رہی۔ ہاں کولر بند کر دوں کیا؟ ہاں ابھی اچھی آئے گی۔ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیاں دوستوں، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی۔ شاعر جو ہے زندگی کو کہہ رہا ہے یہ موتیوں کی ڈھلکتی لڑی ہے، دانے ہیں یا گلے میں آپ لوگ موتیاں پہنتے ہیں، اگر ان کا ایک دانہ ایک کا نکل جائے سارے منزل مل جائے۔ دیکھیں ایک آدھ حادثہ ہو جاتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو جب وہ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو زندگی کا شاعر کہتا ہے زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیاں دوستو، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی جگہ پر یہ زندگی روتی ہوئی ہے اور کسی جگہ یہ زندگی ہنستی ہوئی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ فائل ہے کہ میں یہ اسکرین شیئر کروں؟ شیئر کر دیں۔ ہاں دکھائی دے رہا آپ کو میرا اسکرین دکھائی دے رہا؟ ہیلو نہیں سر۔ نہیں سر۔ جی سر آپ دکھ رہا سر۔ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیاں دوستوں، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی جو ہے یہ موتیوں کی ڈھلکتی لڑی ہے، زندگی کی جو موتی ہے جیسے تسبیح کے دانے ہیں یا گلے کا ہار ہے یا منکا ہے، اگر ایک منکا گر جائے تو سارے منکے ڈھلک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ایک چیز کا اثر زندگی میں بہت ساری چیزوں سے ایک ہی پریشانی اس کو آئی، اس ایک پریشانی کا ایک پریشانی نہیں ہے بلکہ وہ پریشانی اس کے زندگی کے مختلف شعبوں کو اثر انداز کرتے ہیں، زندگی کے مختلف چیزوں پر وہ چیزیں اثر انداز کرتے ہیں۔ انسان کا ذہن موڑ آف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگے گا اور دوسرے مسئلوں میں دل نہیں لگے گا، حالانکہ موڑ آف ہے لیکن اس کا اثر پڑھائی پر پڑ رہا ہے، کام پر پڑ رہا ہے۔ شاعر کر رہا ہے زندگی موتیوں کی ڈھلک کی لڑی، زندگی گل کا بیان۔ زندگی کیا ہے کہ گل کا رنگ ہے، گل یعنی پھول دار بھی ہے، اور زندگی ایسی گزارنی چاہیے جیسے نہ روتی ہوئی نہ ہنستی ہوئی، اس جگہ یہ زندگی روتی ہے۔ میری آنکھیں ہیں افسانہ، آنکھیں ہیں یہ آنکھیں ایک افسانہ کہہ رہی ہے، ایک افسانہ ہے، ایک افسانہ ہے اس کے اندر۔ یہ آنکھیں نہیں ہیں بلکہ یہ آنکھوں کے اندر بہت ساری کہانیاں
بہت سارے تجربات، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل ان آنکھوں کے اندر چھپے ہوئے۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر سب نہیں پہچانتے کہ ان آنکھوں کے اندر کیا ہے۔ انسان رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے خوش رہتا ہے، لیکن اس کا دل جل رہا ہے، اس کے دل کے اندر تکالیف ہے، یہ اس کی بتاتی ہے، لیکن اس کا چہرہ اور اس کا یہ ہنسنا، یہ اس کی منافقت، لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، یہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے یہ دکھاوا ہے، لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ آنکھیں بتلاتی ہے۔ آنکھیں چھپا نہیں سکتی زندگی کے سارے تجربات۔ یہ ایک کیمرہ ہے، یہ ایک البم ہے، اور یہ ایک ویڈیوگرافی ہے، اور یہ ایک زندگی کے سارے مسائل کی تصویر اور سارے مسائل کی منظرکشی آنکھوں کے اندر چھپی ہے۔ لیکن چاہیے ان آنکھوں کو دیکھ کر ان منظروں کو پہچاننے والا، اور ان آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں آنکھوں کے سر آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی۔ جی حسینہ بولو۔ سر حسینہ آواز صحیح نہیں آ رہی سر ابھی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ ابھی ہاں ہلو سر ٹھیک آ رہی تھوڑی بہت؟ سر ہاں جب سلو آ رہی تھی سر۔ ابھی ہاں آ رہی؟ سر ہاں جی ٹھیک۔ سر۔ ہاں تو یہ آنکھوں کے اندر سارے، یہ شاعر کہہ رہا ہے میری آنکھیں ہیں افسانہ خاں دوستو، کیونکہ مخدوم کی زندگی جو ہے بڑے مشکلات سے گزری ہے، بڑے پریشان کن مسائل سے گزرا ہے۔ یہ شاعر کو ملک بدر ہونا پڑا، اس شاعر کو اپنے ملک یعنی اپنے شہر بدر ہونا پڑا، اپنے شہر میں رہنے کا اس کو موقع نہیں ملا، اس کو شہر سے بھگا دیا گیا۔ نظام گورنمنٹ کے خلاف میں آواز اٹھایا اس نے، تو نظام گورنمنٹ نے اپنی مملکت میں رہنے سے منع کر دیا، یہ یہاں سے چلے گئے۔ ایسے حالت میں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور گھر کے مسائل ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور سارے پریشانیاں ہیں، ایسے وقت میں یہ شاعر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہے۔ وہ شاعر کے آنکھوں میں کیا مسائل ہیں؟ شاعر کہتا ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر سائے شاخ گل بن گیا ابر لوگوں کی آنکھوں کا حسن ہے، کوئی چیز خوبصورت نہیں ہوتی، کوئی چیز بدصورت نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی آنکھ کے اندر ہوتا ہے، وہ کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، کس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر زاویہ نگاہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، زاویہ نگاہ کے اندر اس کی دیکھنے کے اندر اس کا جمال ہوتا ہے، تو جو چیزیں سے نظر آئے ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر۔ زندگی جس کے اندر زندگی ہے، جان ہے، حالانکہ زندگی بھی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس کے جمال نظر کا اثر ہے کہ زندگی سمجھ رہا ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ سفر ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ چلتا ہوا ہے، یہ رواں ہے، یہ چلنے پھرنے والی زندگی ہے، سفر ہے۔ سائے شاخ گل، سائے شاخ گل، جو گل یعنی گلاب کا جو ٹہنی، شاخ یعنی ٹہنی، جو ٹہنی کا جو سایہ ہے، ٹہنی کا جو سایہ جو گر جاتا ہے، وہ سایہ جو ہے وہ کیا ہو گیا آج کل؟ شاخ گل بن گیا، تصویر اصل ہو گئی، تصویر اصل ہو گئی، اور اصل کا مقام ختم ہو گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے سائے شاخ گل بن گیا ابر رواں دوست، جو ابر تھا جس سے ہمیں اس بات کی امید تھی کہ ابر بارش برسائے گا، اس ابر کے ذریعے برسات ہوگی، لیکن وہ ابر رواں ہو گیا، یعنی وہ ابر کو ہوا نے اڑا کر لے چلے گئے، وہ ابر اس وقت موجود نہیں، وہ ابر یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے بن گیا ابر رواں دوستو، بارش کی امید تھی، برسات کی امید ہے کہ بارش ہو جائے، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی،
زندگی کھل جائے گی، زندگی کا خزاں ختم ہو جائے گا، لیکن کیا ہو گیا؟ بن گیا ابر رواں دوستو، بارش کی امید تھی، وہ بارش کا ابر بھی وہاں چلا گیا۔ زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک مہکتی ہوئی رات ہے۔ زندگی کی جو جان نظر آ رہی ہے کہ زندگی کے اندر دن بھی ہے، زندگی کے اندر رات بھی ہے، زندگی کے اندر اجالا بھی ہے، زندگی کے اندر اندھیرا بھی ہے، زندگی کے اندر غم بھی ہے، زندگی کے اندر خوشیاں بھی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ لڑکھڑانا یعنی جس پیر میں دم نہیں ہوتا ہے، جس جو پیر ناتواں ہوتے ہیں، وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے بیماری کے بعد، اس کو چلنے لگتا ہے تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، چل نہیں پاتے۔ یا شرابی شراب پی جاتا ہے، شراب پینے کے بعد جب چلتا ہے تو اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ سوغات کہتے ہیں ہدیے کو، سوغات کہتے ہیں گفٹ کو، سوغات کہتے ہیں ہدیہ، نذرانہ، گفٹ، تحفہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کی زندگی جو ہم سمجھ رہے ہیں ایک مہکتی ہوئی رات ہے، ایک خواب ہے، یہ ہماری اصل میں کچھ نہیں، یہ اصل میں ہمارے آنکھوں جو نگاہیں ہیں اس کی سوغات ہے، اس کا تحفہ ہے۔ جو ہم دیکھیں اچھا دیکھیں دکھائی دے گی، اور خراب دیکھیں تو خراب دکھائی دے گی۔ پنکھڑی کی زبان، پھول کی داستان، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو کیسے طے ہوگی منزل شام غم، کس طرح سے ہو دل کی کہانی غم۔ شاعر جو ہے ایک ایک دن غم سے، ایک ایک دن پریشان ہے کہ غم کہ ایک ایک دن کیسے گزرے گی۔ اس کے لیے کہہ رہا ہے شاعر پنکھڑی کی زبان، پھول کی داستان، اس کے کو، اسی گلاب کو بعض لوگ بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ پاس جائیے، نازکی کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب وہاں نزاکت کی طرف اشارہ کیا گیا، وہاں خوشی کے لمحات ہیں، وہاں خوبصورتی کے آثار ہیں۔ یہی شاعر کے پاس دیکھی تھی پنکھڑی کی زبان، پنکھڑی ہوتی ہے بال، گلاب جو ہے گلاب کے نیچے جو پتیاں ہوتی ہیں، پتیاں ہوتی ہے، اس کو کہہ رہا ہے شاعر پنکھڑی، یہ پنکھڑی اپنی زبان سے پھول کی داستان سنا رہی ہے۔ یہ جو ہے یہ پرچھائیاں ہیں، چھاؤں ہے، اس کا جو سایہ ہے، اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پرچھائیاں ہیں۔ یہاں غم کے آثار ہے، کیسے طے ہوگی یہ غم، ایک ایک رات کیسے گزرے گی جب کسی کو قید کر سر دیا آپ کی جائے۔ آواز بہت سلو آ رہی سر۔ ایک منٹ یہاں سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مائکرو فون نکال کے بات کروں۔ ابھی دیکھ لیتے آواز کیسی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے آواز کچھ؟ یہ ٹھیک ہے کہ سر مست آ رہی۔ یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے کہ مائکرو فون والی اچھی ہے؟ جی سر جی اچھی آپ کہہ رہے اوکے، چلو ٹھیک، نہیں یہ والی اچھی ہے سر۔ چلو ٹھیک ہے۔ پنکھڑی کی زبان، پھول کی داستان، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، اس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم۔ شاعر کہہ رہا ہے، یہ زہیر احمد کو نے تھوڑا سا اپنا میوٹ کر لو ایس۔
हाँ, कैसे तय होगी ये मंजिल शाम गम, जिसका घर नहीं, जो अपने घर से बेघर है, जो कैद में है और जो शहर बदर हुआ है, अपने शहर में रहने का मौका नहीं, चुप से घूम रहा है, तो उसकी शाम गम कैसी होगी। ये मंजिल शाम गम किस तरह से हो दिल की कहानी रकम, इसके बाद ये गम की कहानी, ये शाम कैसे, ये मंजिल कैसे तय होगी, और ये रात में मैं अपनी दिल की कहानी कैसे लिखूं। दिल की रकम के माने लिखना, किस तरह से हो दिल की कहानी रकम, एक हथेली में दिल एक हथेली में जान, अब कहाँ का ये सूद व जिया दोस्तों। अब देखो एक हथेली में क्या है, दिल है, कि बच्चे यहाँ पर हैं और मेदक में हैं, अंदोल में हैं, हैदराबाद में हैं, और ये शहर छोड़कर चला गया है, पता नहीं पुलिस इनको पकड़ेगी और पता नहीं इनके बच्चों को कैद करेगी। एक डर है, एक हैबत है, एक हथेली में दिल एक हथेली में जान, अब कहाँ का ये सूद व जिया दोस्तों। जब इसके एक दिल में, एक हाथ में दिल है और एक हाथ के अंदर उसकी जान है, अब इसको सूद माने फायदा, जिया माने नुकसान, अब इसको फायदा और नुकसान का कोई घबराहट, कोई, एक हथेली के अंदर दिल है और एक हथेली में जान है, अब कहाँ का ये सूद व जिया दोस्तों। अब क्या नफा क्या नुकसान, इसके बारे में सोचने वाला नहीं दोस्तों। एक दो जाम की बात है दोस्तों, एक दो गाम की बात है, क्या करेंगे, एक दो शराब के जाम पी लेंगे, गम को हल्का कर लेंगे, एक दो कदम चल लेंगे, जिंदगी के एक दो कदम हो जाएंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे दोस्तों। एक दो जाम की बात है दोस्तों, एक दो गाम की बात है। जाम के माने, जाम माने प्याला, शराब का प्याला और कोई भी प्याला, दूध का प्याला, ये जो भी प्याला दोस्त। एक दो गाम, गाम के माने कदम के हैं, कि एक दो कदम की बात है, हाँ उसी के दरो बाम की बात है, बढ़ ना जाए कहीं दुनिया दोस्तों। अब शायर कह रहा है कि अपने महबूब की तरफ इशारा है, बाम कहते हैं बालकनी को, कि हाँ उसी के दरो बाम की बात है, बढ़ ना जाए कहीं दूरियां, के दूर रहने की वजह से कहीं दूरियां बढ़ ना जाए, कहीं तकालीफ बढ़ ना जाए, कहीं दोस्तियां खत्म ना हो जाए। सुन रहा हूँ हवादिस की आवाज को, सुन रहा हूँ हवादिस की आवाज को, पा रहा हूँ जमाने के हर राज को, दोस्तों उठ रहा है दिलों से धुआं, आंख लेने लगी हिचकियां दोस्तों। सुन रहा हूँ हवादिस की आवाज को, पा रहा हूँ जमाने के हर राज को, दोस्तों उठ रहा है दिलों से धुआं, आंख लेने लगी हिचकियां दोस्तों। अजीब है, हिचकी कहाँ होती है, हिचकी हलक में होती है, लेकिन शायर क्या कर रहा है, हलक, हालांकि आंख रोती है और हिचकी गले में आती है, लेकिन शायर बड़ा अजीब शायर है। इसके लफ्जों को की दरोबस्त को देखिए, इसके लफ्जों के पहनावे को, इसके लफ्जों की बंदिश को देखिए, एक एक लफ्ज को कैसे बांध रहा है। सुन रहा हूँ हवादिस की आवाज को, हवादिस कहते हैं हादिसे की जमा, एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो तो उसका कुछ यानी इलाज है, मालिजा है, लेकिन यहाँ हादिसे पर हादिसे, हादिसे पर हादिसे, हवादिस है, एक्सीडेंट्स है। सुन रहा हूँ, एक आवाज सुनो, दो आवाज सुनो, कई कई आवाजें सुन रहा हूँ, हवादिस की आवाज को, पा रहा हूँ जमाने के हर राज को। जब मुझ पर हादिसा आया, जब मुझ पर एक्सीडेंट हुआ, तो फिर जमाने का राज पा रहा हूँ। कितने दोस्त हैं, कितने रिश्तेदार अपने हैं, कितने रिश्तेदार हमको छोड़कर चले गए। इंसान की तकलीफ के वक्त, इंसान के गम और मुश्किल के वक्त, इसके ऊपर जब हालात आते हैं, हालात पर जो साथ देता है वो असल में दोस्त है, वो असल में रिश्तेदार है, और हालात के वक्त छोड़कर जाने वाला वो दोस्त नहीं हो सकता, वो रिश्तेदार नहीं हो सकता। ये राज है, ये क्या है, राज है, इसी को शायर कह रहा है। सुन रहा हूँ हवादिस की आवाज को, पा रहा हूँ जमाने के हर राज को, दोस्तों उठ रहा है दिलों से धुआं, दोस्तों उठ रहा है दिलों से धुआं। धुआं जो उठता है चूल्हे से उड़ता है, लेकिन शायर के पास दिल से उड़ रहा है। जहां कोई चीज जलती है वहां से धुआं उठता है,
کوئی گھر کو آگ لگی تو گھر سے دھواں نکلتا ہے، فیکٹری کو آگ لگی تو وہاں سے دھواں نکلتا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس کا دھواں نکل رہا ہے دل سے، یعنی اس کا دل جل رہا ہے، اس لیے دل جل رہا ہے کہ اس کو اپنے مقام پر رہنے کی اجازت نہیں، اور اس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے، آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو، اتنا رو رہا ہے کہ اب کیا ہو گیا، اس کی آنکھیں ہچکیاں لینے لگی۔ یہاں پر ہم اس پر ختم کر دیتے ہیں، یہ ان کی دوسری مخدوم محی الدین کی دوسری غزل تھی۔ ٹائم تھوڑا سا ہے لیکن چونکہ غزل ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو یہاں فنش کر دیتے ہیں۔ میں اس کو ویڈیو تھوڑا سا آف کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جو بات کرنا ہے کر سکتے ہیں، امتحان کے تعلق سے یا کسی اور چیز کے تعلق سے۔